بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نور ہدایت کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان والوں کو اور زمین والوں کو نور ہدایت سے نوازنے والا ہے۔ مثل نورہ، اللہ کے نور کی مثال کمشکاتن، اس طاق کی طرح ہے، فیہا مصباح، جس میں ایک چراغ، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ قندیل میں، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ قندیل ایسی ہے جیسا کہ چمکتا ہوا ستارہ، یوقد من شجرۃ مبارکہ، قریب ہے کہ وہ جل اٹھے ایک مبارک درخت سے، جس کو جلایا جاتا ہے ایک مبارک درخت سے، زیتونہ یعنی زیتون کے درخت سے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ زیتون کا درخت نہ تو مشرقی آڑ میں ہے اور نہ ہی مغربی آڑ میں ہے، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے یا جل اٹھے اگرچہ اس کو آگ نے نہ چھوا۔ نور علی نور، ایک نور ہے نور کے اوپر، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ایک نور ہدایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا ہے، بندوں کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو نور ہدایت ڈالتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کو، لفظی ترجمہ تو یہی ہے لیکن آسمان سے مراد ہے آسمان کی مخلوقات اور زمین سے مراد ہے زمین کی مخلوق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین والوں کو نور ہدایت سے نوازتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے۔ مثل نوری، اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال کیسی ہے؟ کمشکات فیہا مصباح، جیسا کہ ایک طاق ہو، اس کے اندر چراغ رکھا ہو۔ اب اس زمانے میں چراغ جلایا کرتے تھے لوگ، تو اسی کی مثال دی گئی ہے۔ آج کے زمانے میں ظاہر ہے مثال دی جائے گی تو چراغ کی جو مثال ہے آج کے زمانے کے اعتبار سے تو بیوقوفانہ عمل ہوگا، چونکہ بچے تو چراغ جانتے بھی نہیں ہوں گے کیا چیز ہوتی ہے چراغ۔ تو اس زمانے میں چونکہ چراغوں کا ایک مزاج تھا لوگوں کا، اس لیے چراغ کی مثال دی گئی ہے۔ جیسے کوئی چراغ ہو اور وہ کسی طاق کے اندر رکھ دیا جائے، ظاہر ہے چراغ کو آپ میدان کے اندر رکھیں گے تو روشنی کم محسوس ہوگی، اور اسی چراغ کو آپ طاق کے اندر رکھ دیتے ہیں تو روشنی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ جیسے بلب ہے مثال کے طور پر آج کے دور میں، اگر آپ اس کو کھلے میدان میں جلائیں گے تو روشنی اتنی محسوس نہیں ہوگی، بند کمرے کے اندر جلائیں گے تو روشنی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نور ہدایت کی مثال بھی ایسی ہے جیسے کوئی چراغ ہو اور وہ چراغ ایک طاق میں رکھ دیا گیا ہو، اور پھر طاق کے اندر بھی مطلقاً ایسے ہی نہیں رکھ دیا گیا بلکہ قندیل ہے اور قندیل کے اندر طاق کو سجایا گیا، باضابطہ چراغ کو قندیل کے اندر رکھا گیا، پھر قندیل کو طاق کے اندر رکھا گیا ہو تو روشنی جو ہے اس کی وہ دوگنی ہو جاتی ہے۔ اور پھر ایک چیز ہے کہ چراغ کے اندر جو تیل ڈالا گیا ہے اس کی کیفیت سے بھی روشنیاں بدلتی ہیں۔ اللہ نے مثال دی ہے کہ اس چراغ کی مثال جو اللہ تعالیٰ کا نور ہدایت ہے اس کی مثال اس چراغ کسی ہے کہ جس کے اندر زیتون کا تیل ڈالا گیا ہو، اور زیتون کا تیل ڈال کر پھر اس کو جلایا جائے۔ زیتون کا جو تیل ہے وہ مشہور ہے دھوئیں کے کم ہونے میں اور روشنی کے زیادہ دینے میں، یعنی زیتون کے تیل سے اگر چراغ جلایا جاتا ہے تو دھواں بھی اس سے نہیں ہوتا اور روشنی جو ہے اس کی زیادہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی۔ پھر ایک چیز بیان کی، لا شرقیۃ ولا غربیہ، کہ وہ جو زیتون کا درخت ہے وہ جو تیار ہوا ہے، اس زیتون کے درخت کا جو تیل ہے انتہائی صاف اور شفاف تیل ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ زیتون کی یہ خاصیت ہے
کہ جتنا زیادہ دھوپ کے اندر اس کا درخت رہے گا تو اس کا جو تیل ہے اتنا ہی زیادہ صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ تو اللہ نے دو لفظ استعمال کیے، لا شرقیہ ولا غربیہ، یعنی سورج جب نکلتا ہے اس وقت بھی وہ جو ہے دھوپ سے کٹتا نہیں ہے درخت وہ، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تب بھی وہ دھوپ سے کٹتا نہیں، یعنی کھلے میدان میں وہ درخت لگا ہوا ہو اور اس درخت پر صبح سے لے کر کے شام تک دھوپ کی کرنیں پڑ رہی ہو، دھوپ کی روشنی پڑ رہی ہو، تو اس کا جو تیل ہے وہ انتہائی صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ اس ایسے تیل کو چراغ میں رکھ کر کے جلایا جائے تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور ہدایت کی مثال ہے۔ گویا کہ بندوں کے جو دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور ہدایت کو رکھا ہے، گویا کہ ایک چراغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا جلایا، اور ایک سینہ ہے جس کی مثال مشکات کی ہے یعنی طاق کی، اور سینے کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل رکھا ہے جس کی مثال قندیل کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قندیل کے اندر ایک چراغ جلایا یعنی نور ہدایت جلایا۔ اور جیسے زیتون کا درخت ہے، اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ چراغ جتنی زیادہ دیر تک جلتا جائے گا اتنی روشنی اس کی زیادہ ہوتی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور ہدایت کی مثال دی ہے کہ دل کے اندر جب مسلمان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہدایت ڈالتا ہے تو وہ نور ہدایت جو ہے اور زیادہ روشن ہوتا ہے، اور روشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کی اتنی زیادہ بندے کو توفیق ہوتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے یہ تجربہ ہے، جوانی کے اندر اعمال پر اتنی زیادہ مداومت نہیں ہوتی اور بندہ اللہ کے احکام کو اتنا زیادہ پورا کرنے والا نہیں ہوتا، جو عمر بندے کی بڑھتی چلی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو رغبت ہے انسان کی وہ خود بخود زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو ہے نور ہدایت کا کمال ہے۔ اللہ نے پھر اس کی مثال دی، یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسس نار، کہ وہ تیل جو اتنا صاف اور شفاف ہے کہ وہ قریب ہے کہ خود بخود جل اٹھے اگرچہ آگ اس کو نہ لگے، یعنی تیل جو ہے بہت زیادہ صاف ہوتا ہے، اور بہت زیادہ گرمیوں کے زمانے میں زیتون کے درختوں میں خود بخود آگ لگ جاتی ہے۔ تو یہ مثال ہے نور ہدایت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دلوں کے اندر نور ہدایت ڈالا ہے بندوں کے، وہ خود اتنا زیادہ روشن ہوتا ہے کہ بندے کو خود بخود اعمال پر وہ کھڑا کر دیتا ہے۔ نور علی نور، یہ نور ہے نور کے اوپر۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، یعنی نور ہدایت۔ ویضرب اللہ الامثال للناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد میں حکم دیا گیا ہے مساجد کے تعلق سے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، گھروں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان کو بلند کیا جائے۔ بلند کرنے سے مراد ہے کہ مساجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسی چیز کے اندر یہ بھی ہے کہ دنیا کے اندر دنیاوی قسم کا کوئی کام بھی نہیں ہونا چاہیے اور دنیاوی کوئی باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ رفع بیوت کے منافی چیز ہے۔ علماء نے اسی سے استدلال کیا ہے مسجدوں کے گنبدوں کو بلند کرنا، مناروں کو بلند کرنا۔ یہ آیت جو ہے وہ دونوں طرح کے ہے، چونکہ اس کا جو ترجمہ کیا جا سکتا ہے ظاہری اعتبار سے بلند کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے، اور باطنی اعتبار سے بلند کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر مساجد کو ظاہری اعتبار سے بلند کرنا مراد لیں تو ظاہر ہے کہ اس کی عمارتیں جو ہیں وہ اچھی ہونی چاہیے اور بلند ہونی چاہیے، تو اس کا بھی ثبوت ہو سکتا ہے۔ اور باطنی اعتبار سے بلند کرنا مراد یہ ہے کہ مساجد کے اندر اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اذن اللہ ان فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے اپنے گھروں کے لیے حکم فرمایا کہ ان کو بلند کیا جائے۔ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت سے حکم دیا ہے کہ وہاں پر اللہ کی تسبیح کریں صبح اور شام۔ یہ وہ گھر جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن میں صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کی جانی چاہیے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، صحابہ کرام میں چونکہ اکثر حضرات وہ تھے جو تجارت پیشہ تھے، کچھ لوگ تھے جو کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے جو افراد تھے یعنی حضرات انصار جو ہیں، ان کا زیادہ تر جو گزر بسر تھا وہ تھا کھیتی باڑی پر۔ مدینہ منورہ میں پہلے ہی سے کھیتی ہوتی تھی۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی مہاجرین حضرات تھے وہ کھیتی باڑی کو تو جانتے ہی نہیں تھے بالکل، تو زیادہ تر ان کے جو کاروبار تھے وہ تجارت کے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا ذکر فرمایا، رجال لا تلہیہم
وہ لوگ ایسے ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کر پاتے ہیں۔ یعنی تجارتیں بھی کرتے ہیں اور تجارتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، پابندی سے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ گویا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو غفلت میں نہیں ڈال پاتی۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ایسے دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن بہت سے دل اور آنکھیں الٹ جائیں۔ لیجزی یعنی قیامت کا دن مراد ہے، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ۔ انجام بتلایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انجام کار ان کو بہترین بدلہ دے گا ان کے اعمال کا، ویزیدہم من فضلہ، اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ یعنی جو اعمال کا صلہ ہوتا ہے وہ تو دے گا ہی، لیکن اعمال کا صلہ جو ہے ظاہر ہے کہ جنت کا مستحق بہرحال کسی کو نہیں بنا سکتا، چونکہ کسی بھی عمل کے تعلق سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا یہ عمل مقبول بھی ہے یا نہیں ہے، اور اگر مقبول ہے بھی ہے تو کس درجے کا مقبول ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسا حکم ہے کسی بھی صورت میں ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اور زیادہ ان کو ثواب عنایت فرماتا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ آگے اللہ نے ایک مثال اور دی ہے ان لوگوں کی جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں مانتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے دنیاوی کام ہیں، بہت اچھے کام ہمارے ہیں، اور یہ ہمارے اچھے کام جو ہیں ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائیں۔ توحید پر مثال کے طور پر کسی کا ایمان نہیں ہے، اللہ کے رسول کی رسالت کو وہ تسلیم نہیں کرتا ہے، نبوت کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اور اس کے بعد بہت سارے اچھے کام کافی لوگ بھی کرتے ہیں، مشرکین بھی بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں، تو کیا ان کے یہ اچھے کام ان کو نجات دلانے کے لیے کافی ہو جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے کہ ان کے اعمال کی جو مثال ہے کافروں کی، وہ ریت کی طرح ہے۔ چٹیل میدان ہو، چٹیل میدان میں کڑاکے کی دھوپ پڑ رہی ہو، کوئی پیاسا آدمی اور ریت کی طرف جو وہ دیکھتا ہے تو دور اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ پانی، وہ دوڑ کر کے وہاں پر جاتا ہے، جا کر کے دیکھتا ہے تو پانی وہاں پر موجود ہی نہیں ہے، پیاس کی شدت ہے اس کو اور بڑا پریشان ہے، اور وہاں پر جا کر کے دیکھتا ہے تو پانی اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو ان کے جو اعمال ہیں، ان کے اعمال بالکل اسی طریقے سے ہیں کہ یہ ان اعمال کو اچھا سمجھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے کام آ جائیں گے قیامت کے دن، لیکن جیسے پیاسا ہوتا ہے اور وہ ریت کو پانی سمجھ کر کے اس کے پاس جاتا ہے اس تمنا میں کہ شاید یہ میرے کام آ جائے گا، لیکن جب پاس جاتا ہے تو وہ کام آنے والی چیز نہیں ہوتی۔ یہی حال ان کے اعمال کا ہے۔ قیامت کے دن ان کے جو اعمال ہوں گے ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ والذین کفروا اعمالهم، اور کافروں کے اعمال کسراب، ریت کی طرح ہے جو چٹیل میدان میں ہو، چمکتا ہوا ریت ہو، یحسبہ الظمآن ماء، جس کو پیاسا آدمی پانی خیال کرتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے چٹیل میدان میں، آپ دور کہیں دیکھیں گے تو آپ کو پانی سا نظر آئے گا، حالانکہ پانی نہیں ہوتا، وہ ریت کی جو ہے چمک ہوتی ہے۔ یہ حال سڑک کا بھی ہوتا ہے، آپ سڑک پر دور کہیں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پانی بھرا ہوا ہے۔ حتیٰ اذا جاءہ، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس جاتا ہے، لم یجدوا شیئا، تو کچھ بھی نہیں پاتا، ووجد اللہ عندہ، اور اللہ کو اس وقت اپنے پاس پاتا ہے۔ اللہ کو اپنے پاس پانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ پیاس کی حالت میں وہاں پر پہنچا ہے، پانی نصیب نہیں ہو رہا، دور دور تک اس کو پانی نظر نہیں آ رہا وہاں پر، تو اللہ کو پاتا ہے، یعنی وہ سمجھ لیتا ہے کہ موت بس میری قریب ہے۔ فوفاہ حسابہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب برابر کر دیا، یعنی اس کو موت واقع ہو جاتی ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، یہ دوسری مثال دی ہے کہ جیسے اندھیرا ہوتا ہے، ظلمت یعنی اندھیرا، رات ہو تو ایک اندھیرا ہوتا ہے، پھر پانی کے اندر جو ہے وہ ایک اندھیرا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک موج اور اوپر سے آ جائے تو اور اندھیرا ہو جائے گا، بادل اگر چھائے ہوئے ہوں تو اور زیادہ اندھیرا ہو جائے گا۔ تو یہ جو اندھیرے ہیں یہ سب کافروں کے اعمال کی مثالیں، جیسے پانی کے اندر آپ ہو تو اوپر کا کچھ نظر نہیں آتا، مزید یہ کہ موج اوپر سے آ رہی ہو، اور مزید یہ کہ پھر بادل چھا جائے اوپر سے، تو جیسے اوپر کا کچھ نظر نہیں آتا، کافروں کو اپنے اعمال ذرہ برابر فائدہ نہیں دیں گے۔ او کظلمات، یا ان کے جو اعمال ہیں ایسے ہیں جیسے گہرے سمندر میں اندرونی اندھیرا ہوتا ہے، لجی یغشاہ موج من فوقہ موج، اور اس کو ایک بڑی لہر نے ڈھانپ لیا ہو، اور اس لہر کے اوپر بھی پھر ایک لہر ہو،
من فوقہ سحاب، پھر اس کے اوپر ایک بادل، ظلمات بعضها فوق بعض، یہ بہت سے اندھیرے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب وہ اپنے ہاتھ کو نکالتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے، لم یکد یراہا، تو اس کو دیکھنا کا احتمال بھی نہیں ہوتا، یعنی اندھیرا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ ہی نہیں پاتا۔ تو یہی حال ہوگا ان کے اعمال کا کل قیامت کے دن، کہ ان کے جو اعمال ہیں ان کے ہاتھ ہی نہیں آئیں گے۔ جیسے ہاتھ اپنے قریب ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، ایسے ان کے اعمال دکھائی نہیں دیتے۔ اچھا، ہاتھ کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیوں دی؟ یہ غور کرنے والی بات ہے کہ یہاں پر جو مثال دی وہ ہاتھ کی دی کہ اپنا ہاتھ اس کو نظر نہیں آتا، حالانکہ اعضائے بدن انسان کے بہت سارے ہیں، لیکن ہاتھ کی یہ خصوصیت ہے کہ آدمی ہاتھ کو اپنی آنکھوں سے جتنا قریب کرنا چاہے اتنا قریب کر سکتا ہے۔ کوئی اور عضو ہے انسان کا، اس کو جتنا قریب کرنا چاہے آنکھوں سے وہ قریب نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو عضو جہاں پر بنا دیا، اب مثال کے طور پر آپ پیر ہیں، کھڑے ہو جائیں، آپ پیر کو کتنا قریب آنکھوں سے کر سکتے ہیں؟ ہاتھ کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا ہے کہ جتنا آپ چاہیں اتنا قریب لے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہاتھ کی مثال دی ہے، کسی اور عضو کی مثال نہیں دی۔ اذا اخرج یدہ، جب اپنے ہاتھ کو وہ نکالتا ہے دیکھنے کے لیے، لم یکد یراہا، تو اس کو دیکھنے کا احتمال بھی نہیں ہوتا۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اور جس کو اللہ تعالیٰ نور ہدایت سے نہ نوازے، فما لہ من نور، پھر اس کو کوئی نور میسر نہیں ہو سکتا، یعنی اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت سے سرفراز فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔